أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یہی سمجھو کہ یہ زیادہ وقت جو ہے غفلت کی بجائے محبیت میں رہنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. محبیت کیا ہوگی؟ آپ نے بناؤ یہ سوال کا آپ کے ساتھ کیا کر لگے؟ جس حقیقت کے ادراک کے لیے آدمی کچھ کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ، اس میں محو ہونا، کسی کیفیت کا اس پہ تعریف ہونا، یہ نہیں. اس کا دوسرا حصہ بھی ہے سوال کا، وہ کیا ہے کہ وقت باقی شعبوں میں زیادہ لگتا ہے، یہ بھی ہے نا حصہ اس کا. اب دو صورت ہے کہ یا تو آپ ایک چیز رکھ سکتے ہو یا خرچ کر سکتے ہو. سانسی بات ہے، انسان ایک وقت میں ایک کام کرے گا. یہ پریفرنس کا پرابلم ہے، ترجیحات کا پرابلم ہے. فرض کرو یہ جو سوال کے اندر چلاکی ہے آپ نے نوٹ نہیں کی کہ ہم ادھر تو مصروف ہیں اسی آلریڈی اسے اپروو کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت کو چھیڑے بغیر آپ کوئی محویت کا فارمولہ بتاؤ. آپ محویت کو جو مصروفیت ہے توڑ دو. مصروفیت کس بات کی؟ اگر عذاب ہو مصروفیت تو ہم محویت کے فارمولوں کے پیچھے کاہے ہو جائیں؟ جو چیز روک رہی ہے اگر آپ کو پریفرنس ہے اس کام کی تو پھر اس کو آپ توڑو گے، اس کو چھوڑو گے، راستہ لو گے. اسے اپروو کرانے کی جو چلاکی کی کوشش کی گئی ہے اس کو غور کرو. ذہن نے کیا کام کیا کہ ہم آلریڈی بزی ہیں ایک شعبے میں جسے ورڈ کہتے ہیں، وہ ٹو مچ ٹائم لگ جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ محویت کا فارمولہ ہو جائے. اب کتنی آسان سی بات ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کی نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے. بندہ بد ہو جائے تو کام بد ہو گیا، بندہ نیک ہو جائے تو وہی کام نیک ہو گیا. سڑک تو وہی رہتی ہے، مسافر کا فرق ہے. اگر وہاں سے کمال کی بات یہی دادا صاحب کے گلیاں ہیں نا، وہ چور چکار جیب کترے پھرتے رہتے ہیں، وہی ولی اللہ ہی پھرتے رہتے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ سڑک یا زندگی یا شعبہ یا نوکری اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کام رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کیا نا تو فرشتوں نے کہا یہ تو پیدا ہو گیا. اچھا ڈائل آ گیا فرضی لوگ بتاتے رہتے ہیں. اب اس کی عمر لکھی گئی جی 60 سال، 60 سال پورے ضرور کرنے ہیں. کسی سے آج ہی مر جائے، کیسے مر سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بندہ مر نہیں سکتا موت سے پہلے. یہ نکلا ہے کہ مرے گا 60 سال کے بعد. اب جو لکھا ہوا ہے 60 سال تک تو زندہ رہو، چاہے تکلیف میں رہو چاہے خوشی میں رہو. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اب یہ کیسے پورا کیا جائے؟ کہتے کچھ سال سے بچپن بنا دو، ویسے ہوا نہ ہوا، غافل کا غافل وقت گزر گیا. اور آپ اس کا تعلیم کا نام لگا لو،
نہ علم کا فائدہ نہ تعلیم کا فائدہ. فائدہ کس بات کا؟ فائدہ اس کے فضل کا ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں. آپ پی ایچ ڈی کر لو، کچھ عرصے کے بعد محبوب ہو جائے گا. یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر لکھا جائے کسی مزار پر کہ ڈاکٹر ایف آر سی ایس ایم بی بی ایس، ادھر سے ادھر کیا لکھو گے؟ مزار کا کیا ڈاکٹر کو بڑے بڑے ٹائٹل، یا مطلب وہاں پر لکھو شہنشاہ ہندوستان، عالی جناب، کیا جناب سے کیا ہے، مقبرہ جہانگیر ہے. اب ایسے میں یہ سارے واقعات، تو اس آدمی کو مصروفیت لگا دی، بچپن لگا دیا، علم لگا دیا، یہ علم حاصل کر لو، وہ کر لو، انگریزی کا علم حاصل کر لو، ٹائم گزر. پھر آپ کو کالجوں میں چلے گئے، جوانیاں گزر گئے، اور کہتے ابھی زندگی اس کی بہت ساری پڑی ہے، کیا کیا جائے؟ پرابلم دو اس کو، پرابلم کیا، مسئلہ حل کر. بندے کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا. اصل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. شہر چھوڑ دو تو شہر مسئلہ نہیں ہے، زندگی چھوڑ دو تو زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے لوگ کہتے تھے. مقصد ہے کہ سارا دن ایک بڑا مسائل میں گزرا، الجھن آ گئی بڑی سخت، آج کے دن پتہ نہیں کیا ہو گیا، شام ہو گئی سو گیا جگہ. بھائی پرابلم کہہ رہے نیند آ رہی، پرابلم کل دیکھا جائے گا. تو گویا کہ پرابلم بھی کوئی اہم نہیں ہے، پھر ٹائم گزارنے والی الجھن، پریشانی، دقت، میں تو، جھگڑا، پریشانی چل رہی. اصل میں کیا ہے؟ ٹائم. وقت گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے اور آپ آگے الجھے ہوئے، دو بھائی آپس میں الجھ رہے ہیں، یہ زمین میری، یہ زمین تیری، وہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے. کتنے لوگ زمین انتقال کرتے کرتے آپ انتقال ہو گئے، نہیں آپ نے دیکھا کبھی؟ زمین کسی کے پاس نہیں رہتی. باہر چلتے چلتے جاؤ، انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا، اون کر لیا، حالانکہ ہی اونز نتھنگ. آپ کی اونرشپ کیا ہے؟ فرق ہو، پیسہ ہی اون کر رہے ہو. تو پیسہ دو گے تو بچے خوش ہوں گے نا، نہیں دو گے تو بچے ہی آپ کے دشمن ہو جائے گے کہ یہ بابا کیا ہے، مطلب بابا فقیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ذات بن گیا پیسہ. ڈاکوؤں کے لیے پریشانی، بیچارے کہاں سے آئیں گے لینے کے لیے، مصیبت ہی بنی ہوئی ہے. مطلب ہر آپ کی جو ہے نا اچیومنٹ وہ بیمانی، صرف ٹائم گزار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی پرابلم اور کچھ سفر نامہ، کوئی دفتر. میں نے پہلے بتایا زندگی کچھ بیچ دو گے تاکہ باقی گزر جائے. تو کیا بیچا آپ نے؟ پیسے لینے کے لیے زندگی بیچ دی. بیچ جاتے ہیں دوسروں کو بتاتے جاتے ہیں. اور پھر بندے زندگی میں غافل ہو گیا، سو گیا، 60 سال 20 سال سو جاتا ہے بیچارہ بندہ. تو کہتے میں بہت بڑا مطلب غور فکر والا بندہ ہوں. اس کے بعد کوئی بیماری کی نظر ہو گیا، کچھ پہلے اپنے بزرگوں کی جدائی میں غم پیدا ہو گیا، کچھ اور بھی غم پیدا ہو گیا، فلاں بندہ مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں. اصل میں ہم مرتے جاتے ہیں فلاں مرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ ہمارے دوست مر گئے تو آتے تھے اب مر گئے، ایسا ہوتا ہے نا. وہی تو ایک دوست تھا، پھر ایک دن دیکھتا ہے قدر شناس رہ ہی کو نہیں گیا، اوہ بندہ گلیوں میں ویران ہو گیا، قدر شناس ہی کو نہیں رہ گیا. جاننے والے قدر کیا کرتے تھے. آپ کی یاد ہے آپ کو؟ کوئی جاننے والے تھے، آپ کے سر میں درد ہو، ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا، وہ کتنے چلے گئے؟ کہتے چلے گئے، اور آپ چلے گئے تو بندہ ویران ہو گیا. جاننے والا، پہچاننے والا، قدر کرنے والا، عزتیں دینے والا، اور ہمارے بارے میں غور و فکر کرنے والا، ہمارے خیال میں زندہ رہنے والا، اللہ عادل کے ہاتھ چلے گئے، آہستہ چلے گئے. پھر آپ اتنے ہی تنہا ہو گئے، اتنے ہی ویران ہو گئے. پھر اس کے بعد بیماری آئی، کہتے آپ 60 سال پورے ہو گئے، چلو لے چلو. کیا کیا آپ نے؟ یہ ساری دنیا سے کرتی ہے. اس میں درمیان میں پھر مذہب نے آپ کو ایک دعوت دی کہ یہ ہے واقعہ، یہ جھوٹ ہے، ہے اللہ ہے، اللہ کے دین ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس راستے میں چلو. یہ آپ نے غور کے ساتھ قبول نہیں کیا اسلام کو. جس طرح باقی زندگی کو گزارے نا، یہ پرائمری اسکول میں داخل ہو جاؤ، انگریزی اسکول میں داخل ہو جاؤ اور مسلمان ہی ہو جاؤ، یعنی کہ پہلے سے ہوئے آواز چلے آ رہے ہو. اگر آپ غور سے اور تلاش سے اسلام کو حاصل کرتے ہیں نا، پھر مسئلہ اور ہوتا. اب یہ جو ہے محویت اسلام قبول کرنے والوں کی ایک انتہائی مقام کی بات ہے. کس کا؟ اسلام کو قبول کرنے والے تلاش کے بعد. جس کو اچانک ملا وہ اس کی محویت شمید کیا ہے؟ یہ فیشن ہے. لوگ محویت کہتے ہیں چلو ہماری بھی محویت ہو جائے، تو ایسا نہیں بنے گا. ایک جگہ پر ماتا نمی دیکھو غور سے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں، پیدا کرنے والے بتا رہا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب طلب دنیا ہے کہ آخرت ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر طلب دنیا ہے تو آخرت جو ہے وہ ایسی ہی رہے گی. اگر طلب آخرت ہے تو دنیا کو کاٹو گے، لوڈ شیڈنگ کرو گے، پریشانی کرو گے. دفتر مجبوری تک ہے، کس کے لیے؟
بچوں کے لیے. اگر بچوں کے لیے تو بچوں کو 2 پیسہ. پھر اپنے اناج کے لیے مرتبہ کس کام آتا ہے بھائی یہ بتاؤ؟ کہ وہ مرتبہ مل گیا جی، وہ بڑا رینک ہو گیا، یہ ڈائریکٹر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ مرتبہ کس کام آیا؟ مرتبہ تو کسی دین کے کام میں آیا، نہ دنیا کا کام آیا. متا تو اٹھانے کے کام آیا. مطلب مرتبہ جو ہے اس سے تو اسرائیل نے ڈرنا ہے، نہ آپ کے مطلب کرامن کاتبین کو فرق پر حاصل کرنا ہے. اگر آپ مرتبے سے ہٹا کے آپ کو دیکھو تو شاید کو بات سمجھ آ جائے. تو مرتبہ تمہارا حجاب ہے، دولت تمہاری حجاب ہے، سرکاریاں اور سلاریاں تمہاری جو ہے یہ حجاب ہے. اب آپ دیکھو کہ کہاں سنبھال والے نے کہ میں مصروف ہوں دنیا میں، اور تو آرڈی ہیں ہم تو. اگر آپ مصروف ہیں تو اس مصروفیت کو کام کر لو، یا اتنی کر دو جتنی جائز ضرورت ہے کہ انکم کے لیے. اصل میں تو تمہیں کچھ پیسے چاہیے تاکہ باقی کا وقت گزر جائے، اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ گزرنا نہیں ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہو تو کیا بات کر رہے ہو؟ کچھ پیسے آپ لینے کے لیے دفتر میں گئے، وہاں جا کے ملازم کہہ لو یا افسری کہہ لو یا نوکری کہہ لو یا متعدی کہہ لو، اس سے آپ نے اپنی زندگی چلائی. زندگی جو ہے برائے کس لیے؟ برائے خدا. اگر وہ برائے خدا ہے تو میرا خیال ہے غریب بھی خدا کے پاس اتنا ہی غریب ہے جتنا امیر ہے. یہ سارا واقعہ پھر کیا ہے؟ اگر خدا مقصد ہے تو. اگر خدا مقصد نہیں ہے تو امیر غریب کا بڑا فاصلہ ہے. یہ تو دنیا ہے نا، تو دنیا کی تو بات ہم کر امیر ہے. اگر دین کی بات کر رہے ہو تو غریب کے آنکھ کے آنسو بھی اتنے قیمتی ہیں جتنے امیر کی آنکھ کے مقصود آنسو. تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ پھر کیا ہوا؟ واقعہ خلوص کا ہوا. What do you want؟ اگر آپ چاہتے ہو گھر جانا تو راستہ کوئی بند نہیں ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہو تو، جب آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کام کر رہے ہو، اور جب ادھر کی طرف جاتے ہو تو کہتے فارمولہ پتہ ہونا چاہیے کہ محبیت کیا ہوتی ہے. محبیت ہوتی ہے مقصد کو مد نظر رکھنا، مقصد کو ہمہ حال نظر رکھنا. امبیشن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ نہ رہے لائف میں، بچانی آ جائے، بتابی آ جائے. بتابی اس طرح ہے جس طرح کہ خدا نے خاصا بیمار بچے کی ماں کو ہوتی. اب اسے کہا جائے نا مطلب آرام کا آرام نہیں رہتا. وہ لوگ اس طرح ہیں جس طرح کے آخرت کے جاننے والے، ان کو بات تابی ہوتی ہے دنیا کے اندر. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا کھانا ہے، کافر کے لیے جنت ہوگی. آپ جنت بتاتے ہو دنیا کو اور پھر مومن بھی کراتے ہو، یہ بات بڑی غلط ہو جائے گی. مقصد ہے کہ چلو مکان رہنے کی حد تک جیسے مرضی کر دو، دکھانے کی حد تک کیا کر رہے ہو؟ وہ جو دکھانے کے لیے نمائش نامہ آپ نے لگایا ہے نا، وہ بیکار ہے. زندگی کو آپ ایکسٹرا بوجھ بنا رہے ہو. اگر آخرت آپ کا مدعا ہے تو پھر آخرت جاننے والوں کے ساتھ چلو. ایک بات مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ چھوڑ دو. چھوٹی سی بات، جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے، اول تو بینکوں کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اس کو آپ لے جائے، یہی تو مت چھوڑو نا، وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے ہو. جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، گھر میں، دفتر میں، راستے میں، ایون کبھی بس میں جاتے ہو تو بس میں، یا جب یہاں بھی کسی آدمی کے ساتھ چھوٹا سا کانٹیکٹ ہے، وہاں پر آپ اپنے آپ کو افینسو نہ بناؤ. چھوٹی سی بات، مقصد یہ ہے کہ انسان بن جاؤ. مداحوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ، عام وزٹرز کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہو. یہ ایک فکر یاد رکھ لو تو مسئلہ یاد رکھ لو. انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہو. اب انسان بن کے رہنا آپ کو خود بخود پتہ چاہیے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، مطلب جو کہ انسان کیسے بنتے ہیں، ہم کہیں گے حیوان بن جاؤ. تو مدعا یہ ہے کہ جو انسان کی خوبی پتہ ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس سب سے بڑی بات ہے ایک نارم، معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ. کہ کس چیز کو ہم کہتے ہیں دی بیسٹ، وہی معیار ہونا چاہیے نا. اس کے قریب کے جانے کی کوشش کرو. ہیومن بینگز کی دنیا میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کی زندگی قریب جاؤ نا. اب یہ کہتے رہتے ہو کہ وہ مطلب کھجور کی چٹائی ان کا بستر ہوتا ہے، مطلب یہ سارے واقعات بیان کرتے اور زندگی ان کے علاوہ گزارتے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا علم ہی حاصل کرتے جاؤ، عمل بھی کر کے دکھاؤ. وہ شخص دوسرے علم میں لگا رہتا ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کا عمل سے حجاب ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آج کیا پڑھ رہا ہوں، مسئلہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، پھر دیکھو تو وہ پڑھ رہا ہے. یعنی زندگی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں. بیوقوف آدمی، زندگی تو نکلی جا رہی ہے، کتاب میں تو زندگی نہیں ہے. زندگی تیرے پاس اٹھ کے چلی گئی، جو تیرے پاس اٹھ کے گئی ہے وہی زندگی تھی. تو کون سی زندگی ڈھونڈ رہا ہے کتابوں میں؟
مطلب یہ کہ زندگی بھی تم نے نہ دیکھی، زندگی کے بارے میں جو آپ طے حتمی فیصلہ آپ کا تھا، آپ حرف آخر تھے اور زندگی پاس سے نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی، تو یہ بات بھی آپ نے نہ دیکھی۔ مدعا فارمولے ہم بناتے رہتے ہیں، تو یار بہت علم چاہیے، بھائی جدا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی جدا ہو گیا، یہ کتاب پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اس نے پیسے مانگے تھے یا زمین آپ کی مانگی تھی، آپ نے زمین مانگی تھی، مجھے دو یا بھائی جانے دو، تو جو بھائی کو جانے دے، ابا کو جانے دے، دادا کو جانے دے، اس کو جانے دے، اس کو بھی جانے دے، اس کو بھی جانے دے، یہ زندگی کے اندر رہنا مطلب سرور نہیں آ رہا۔ سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور ہوتا ہے آپ اپنے متعلقین کو خوش رکھو، متعلقین سارے آپ سے کر دو تو پھر بات کیا رہے گی، بیٹا ناراض کر دو اپنا، تو پھر آپ کی زندگی سرور کہاں سے آئے گا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی باتیں جی، خدا کی بات میں تھا، خدا کی بات ہے ہی کو نہیں، خدا تو بندوں کی بات کر رہا ہے، خدا بندوں کی بات کر رہا ہے، تم خدا کی کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں سے تم دھوکہ کھا گئے۔ اللہ کا کتاب مبین میں قرآن پاک، اللہ کی کلام تو یہی ہوگا، اس میں دیکھو کون سا آپ سے بارے کیا بات کی، انہوں نے قوموں کا ذکر کیا، پیغمبروں کا ذکر کیا، تمہارا ذکر کیا، آنے والوں کا ذکر کیا، جانے والوں کا ذکر کیا، اس زندگی کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، جنات کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے۔ ایک اصل بات جو ہے انسان کہ ہم نے پیدا کیا پھر انسان کو اپنے اظہار کے لیے، اور پھر جب ہم نے آدم کی تخلیق کیا تو پھر ہم نے حکم دے دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا، اب ہم نے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اسے باہر نکال دو، اب کہانی کیوں نکال دو؟ اے اللہ کہانی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم، زمین، انسان، امتیں، اب اللہ زور لگا رہا ہے، کیا زور؟ ایک ہے کلمہ پڑھو اس کا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی کام کرو، مطلب یہ کہ اللہ ہے اب بندے کی راہ بتا رہا ہے، اس کا خیال رکھو، تم نے پیغمبروں کی روح گردانی کیا ہے، تمہارے اوپر عذاب میں دوں گا، آپ کو ہم نے تو پیغمبروں کے ساتھ بغاوت کی ہے نا، عذاب دینے کے لیے آپ تیار ہے، تو گویا کہ مطلب اللہ اتنا انوالوڈ ہے انسانوں کی زندگی میں، یہ پیغمبر ہے اس کو ہم نے نام داد کیا، یہ تمہاری قبریں ہوں گی، اس میں کرام کاتبین منکرین وغیرہ وغیرہ حاصل کیا، یہ تمہاری زندگی ہوگی، یہ تمہارے واقعات ہیں، زمین سے رزق تلاش کرو، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، لوگ کا ضرورت ہم حرام کھاتے دکھا دیں نا، وہ کہتا ہے حرام رزق جو ہے نا یہ کسی اور کا حق لے جاتا ہے، مطلب بات پوچھ کے میں کس لیے معروم ہوا ہوں، یہ دیکھ کے کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ، تو کسی اور کا حق لے جائے گا تو انسانوں پر مطلب بے اعتباری ظلم ہو جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ انصاف، انسانوں کے مابین انصاف، اللہ کیا ہوا؟ رحم، مطلب ہے کہ انسان انسان کے ساتھ رحم کرے یا اس میں سلوک کرے، اور مطلب ضد نہیں کرے، پیدا خاتم الجاہلین قالوا سلاما، تو جیسا مل جائے سلام کرو، باقی اس کا حق دو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، تو یتیم کا مال ہم تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، تو نے یتیم کیا کیوں اس کو؟ کہتا ہمارا کام اور ہے، شعبہ اور ہے، وہ مالکوں کا شعبہ ہے، اس میں دخل نہیں دینا، اب مخلوق کے شعبے میں آؤ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو مخلوق ہونے کے شعبے بتا، یہ بات سمجھ، اور آپ اللہ کی بات کر رہے ہو، وہ شعبہ مانتے نہیں جو اللہ نے بتایا، شعبہ کیا ہے؟ انسان کا حق ہے، اور اس کے ساتھ حق ہے، اس کے حقوق ہیں، اور تم جو ہے آگ اگلتے ہو تو تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہم نے، کوئی مطلب تمہیں شرارہ بنا کے نہیں بھیجا، انسان آدم خاکی بنا کے بھیجا کہ تو انسان بن، تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان کیے، انسانوں کو بتایا، اب مگر اللہ کے نام پر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا انسانوں کو چھوڑ کے، تو یہ آدمی ظالم بن جائے گا۔ کون؟ جو عبادت میں لگا رہے گا، انسان کا ذکر نہیں کرے گا، وہ ظالم ہو جائے گا، بہت ظالم ہو جائے گا۔ جو مطالعے میں لگا رہے گا انسان کو چھوڑ کر، وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ تو زیادہ علم والا بھی ظالم، علم میں مصروف رہنے والا بھی ظالم، صرف خدا کے یاد میں محو رہنے والا بھی ظالم ہو جائے گا، اگنور کر دے گا سب۔ کون سا اسلام نے کون سا راستہ بتایا؟ پرفیکٹ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سجدہ کر رہے ہیں تو امام آ گیا، مطلب امام حسین علیہ السلام آ گئے، بچہ اوپر بیٹھ گئے وہ سجدے کے اندر ہی، آپ نے سجدے لمحہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو معذرت کر دیا، یا اللہ معافی دے، بچہ کا ہے، اب کیا ہے تیرے سجدے میں کیا فرق پڑ چلا ہے؟ اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ابوذ کر رہا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ استحصال پسند آدمی۔ کون؟ جو زیادہ اپنے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، عبادت کے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، تخلیہ اور تنہائیوں میں رہتا ہے، یعنی کہ اپنے فرائض سے فرار۔ تو عابدوں نے بہت سارے جو سو کالڈ عابد تھے وہ نے بھی یہ کہا، بات نہیں،
زیادہ محویت اختیار نہ کرو، زیادہ فرائض اختیار کرو. کہ وہ تو ایسے ناراض ہوگا مجھ سے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا. اس کا ناراض ہونا تیرے فرض میں شامل ہو گیا. کیوں کہ تیری وجہ سے وہ ناراض ہوا، چاہے تیری وجہ سے غلط فہمی اس کو ہوئی ہے، تیرا کام ہے غلط فہمی دور کرنا، تیرا کام ہے اس کے دل سے خلش دور کرنا، چاہے اس نے آٹومیٹک بنا لی. اور میں کیا کروں جو دوبارہ آیا تھا ناراض ہو چلا. اب وہ میں کیا کروں، بھائی نے مجھ سے بات نہیں کہ ناراض ہو گیا، وہ تو گیا، پر اس کی ناراضگی میں تیرا نام ضرور ہے. جب کسی کی ناراضگی میں تمہارا نام آیا تو تمہاری ذمہ داری بن گئی، کسی کی تکلیف میں تمہارا نام آنے لگ جائے تو ذمہ داری پوری ہوگی تمہاری. اب اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارے دم سے، چاہے دم نہ اس میں شامل، تمہارے دم سے جو شخص پریشان ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تمہاری. کوئی خام مقاصد پریشان ہوتے جائے ہم کیا کریں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ کہا یہ نہ کرو یہ نہ کرو، میں نے سچ کہا تھا. تیرے سچ سے ناراض ہوتے ہیں وہ لوگ پریشان ہوتے تب بھی ذمہ داری تمہاری. تبلیغ سے لوگ دکھی ہوتے ہیں تب بھی ذمہ داری تمہاری. اس لیے یہ بڑا سوچو کہ یہ بڑا نازک کا معاملہ ہے، اس میں جان کرو کہ دنیا میں آپ کر کیا رہے ہو، اور کوئی خدا کی کام نہیں کرتے ہو. ایک کام کرو کہ دلوں کو راضی رکھو. مقصد یہ ہے کہ اے نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دینا، اور تم بڑے قسم کے عابد خدمت گزار اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تجد گزار پاگل خانے بن جاؤ گے، بڑے پریشان ہو جاؤ گے. انسانوں کو نظر انداز نہیں کرنا. میرا خیال ہے اللہ کا مطلب ایک روپ ہے انسانوں کا اجتماع. اگر سوچا جائے تو یہ بھی ایک بزرگ کہتے تھے، بزرگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، قیمتی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سمجھ آتی نا اللہ کی، ایک کام کرو کہ اپنے علاوہ، کیا کہا، اپنے علاوہ باقی جو وجود ہے انسانوں کو اسی کو اللہ کہہ لو. اب اللہ کی خدمت ہے. اللہ کا ہوا کون ہوا، تیرے علاوہ باقی سب مجموعی طور پر یہ اللہ ہے، اس کو پریشان نہ کر. اب اگر یہ سمجھ جائے کہ میرے علاوہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو خدمت کر، تو ذرا ادب کر. وما خلقت هذا باطلا، اس میں باطل نہیں ہے. کافی شب ملا کر دیکھتے جاؤ کہ یہ سب تخلیق ہے تیرے مالک کی. تخلیق میں کسی ایک چیز کو زخمی کر رہا ہے، اگر تو کسی ایک کو زخمی کر رہا ہے اور خالق کو افرڈ کر رہا ہے، سکون دل نہیں ہوگا. جس نے سکون برباد کیا سکون سے معروم ہوگا. چھوٹے چھوٹے نسخے کرتے جاؤ نا، جس نے سکون برباد کیا کسی کا وہ سکون سے محروم ہو گیا. تو آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جیسے آپ نہیں ہو، ایسے ہو جاؤ جیسے نہیں ہو. مقصد یہ کہ اگر تیرے جانے سے چلے جانے، اگر تیرے جانے سے لوگوں کی زندگی میں ایسا خلا نہیں پیدا ہوا کہ یاد کرتے جائیں کہ تو نے کیا کمائی کی. یہاں سے آپ کا جائزہ لو، اپنے عمل کا جائزہ لو، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو. تیرے اوپر اللہ کا فرض ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کے فرائض یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کا ذرا خیال رکھ، چھوٹے چھوٹے بدلے واقعات کا خیال رکھ، چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ، کیا کوئی بچہ بھی آپ سے افرینڈ نہ ہو جائے. افرینڈ نہ کرنا جو ہے نا یہ تیرے فرض میں جاتا. اب سوال کیا آیا کہ زندگی میں ہم بڑے مصروف ہیں، تو یہ مصروفیت کے جائزہ لے لو. کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو مصروفیت لے بیٹھی؟ مقصد یہ کہ آپ گئے تھے اس کام کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا رزق مل جائے اور آپ کاروبار چلتے جائیں. وہ جو اس کے علاوہ آپ مصروفیت کام بیٹھے ہیں اس کو روکو. تو آپ جب یہ دیکھو گے کہ آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو، محبت جس کو آخرت سے ہو جائے اس کے راستے میں ہم نے دیکھا کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. رکاوٹ بہانا ہے، رکاوٹ بہانا ہے. میرا خیال مقصد جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے کسی سے پوچھو کہ بھائی ایک نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 6 منٹ لگا لو، 10 منٹ لگا لو. 5 نمازیں میں تم 40 منٹ لگا لو. زندگی میں کہتے اتنا ٹائم نہیں ہے. کہ ٹائم کیا ہے، تاش کھیل رہا ہے، بیٹھا ہوا ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیسٹ دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ان کو ٹائم نہیں ملتا اور بس مصروف پڑا ہے، اور جس مصروفیت میں بیٹھا ہوا ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے. مدعا ہے کہ اس کے اندر جو پریفرنس نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے اس کو. آپ اپنی ترجیحات درست کر لو تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. کوئی دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی مصروفیت بری نہیں ہے، صرف نیت بات نہیں ہونی چاہیے. تو ایک آدمی اگر اچھی نیت کے ساتھ دفتر میں جا رہا ہے تو وہاں بھی ولی ہو، جو نیک ہے نیک ہی ہوگا. دفتر میں فائل ورک کر رہا ہے تو محبیت خدا کی ہو سکتی ہے. وہ کام ادھر تو ہاتھ ادھر کیا ہے، کار وال ٹیک جار وال بات ہے نا، ایسی بات مطلب ایک توجہ کی بات ہے. ایک اس نے کہا کہ وہ ایک ہندی کا ایسا دعا تھا کہ پریت کی ریت کو بھنورے ہارن سے سیکھ.
سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ. مطلب یہ ہے کہ دھیان آپ کا گاگر میں رکھ کے اس میں کی چھلک نہ جائے بات. وہ ہو جاتی ہے مطلب گھڑے میں رکھ کے ساتھ جا رہی ہے آپ باتیں کرتے جا رہی ہے, اور یہ نہیں کہ ادھر چھلک جائے نہ گر پڑے. اگر تم ایسے ہی کہا رکھو اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو سنبھالتے چلے جاؤ, جو مرضی دنیا میں سے گزر جاؤ, دنیا تمہارا کیا لینا ہے, تم چلتے جاؤ. اس لیے یہ ایک بہانہ ہے کہ دنیا میں بہت مصروف تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں بھی تو نہیں ملی ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ ہم جس کام کو کرنا چاہیں ہم وہی کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے رہتے ہیں. غصہ آ جائے نا اس کے آدمی کے گھر جا کے گالی دے آتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے, اور انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ پتھر جیب میں رکھتے ہیں جب وہ کبھی موقع ملا, یہ پتھر تو نے مجھے مارا تھا, یہ تیرے سر پر دے مارتا ہوں. لوگوں نے 10 سال رکھا پتھر. پتھر کیا ہے؟ رنجش. پتھر کیا ہوتا ہے؟ رنجش. لوگوں نے رنجش رکھی ہے. 10 سال کے بعد بات کی, 8 سال کے بعد کی, وہ جو تم نے فلاں وقت میں جب بات کی تھی, یہ جواب ہے یہاں غزل, یہ اس غزل کا یہ جواب ہے. تو پھر کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ٹائم تمہارا رنجش میں گزر جاتا ہے, غصے میں گزر جاتا ہے, اور بغض میں گزر جاتا ہے, اور ایک دوسرے کا انتقام کے خیال میں گزر جاتا ہے, اور مالدار ہونے کی خواہش میں گزر جاتا ہے. آپ مالدار ہونے کی خواہش نکال دو, اور آپ آپ کو بڑا بنانے کی خواہش نکال دو, بڑا بڑا کون ہے, وقت گزر جائے گا. اور یہ جو غصے رنجش یہ وہ لالچ سب نکال دو, اور یہ دیکھو کوئی بندہ آپ سے ناراض نہ ہو, چاہے غلط فہمی کی طرف سے. غلط فہمی آپ کی وجہ سے پیدا ہوگی, بیماری آپ کی ہے. کیا کہا؟ غلط فہمی پیدا ہوگی تب بھی بیماری ہے. میں ناراض ہو کے چلا گیا, اس نے پوچھا کیوں ناراض ہو گیا, اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگے جیسے آپ نے نظر انداز کر دیا. اگر اس کا ایسا محسوس ہوا تو اس کو گھر میں جا کے اس کا نظر درست کرا. تو مدعا یہ ہے کہ اپنے اوپر الزامات ہی سمجھ لو, رنجش ہی سمجھ لو, لوگوں کے زخمی دل سمجھ لو, ایک بوجھ اتارو گے تو پھر اللہ ہی اللہ. اللہ دیتا ہے کہیں آنا نہیں ہے, وہ ادھر ہی ہوتا ہے. کہتے دل صاف کرتا جا, اللہ خود بن جائے گا. وہ شکل اب بیش نہیں شکل آئینہ انگوز. آپ اپنے آئینے کو شکل کرتے جاؤ, آئینے کو روشن کر جاؤ, بس تو چمکاتا جا, اور خود بخود ہی اس میں سے تصویر اللہ کی آ جائے گی. تو مدعا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو, اور پھر جا کے اب اللہ کے حقوق ملیں گے, ورنہ ساری پریشانی پیدا ہو جائے گی. تو کیسے ملتا ہے وقت آپ کو؟ وقت ایسے ملتا ہے کہ دنیا کام کرتے جاؤ, جھوٹ نکالو. یہ جو ہے اسکیمیں آپ بات ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. وہ اللہ کو پتا ہے جسے ٹائم بنایا ہے, اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ. اس لیے ذرا یہ خیال کرو, یہ ضرور بتاؤ کہ جو آپ کے ساتھ ناراض ہے اس کو راضی کرو. یہ ضروری ہے, ورنہ آپ کو خدا کا صبر نہیں ہوگا. اللہ کا صبر جو ہے عام طور پر دنیا میں ہی ختم ہوتا ہے. اللہ کا صبر جتنا جلدی ختم ہوتا ہے. اللہ کی تلاش بندوں کے پاس ہی جا کے مکتی ہے. اللہ کو براہ راست ملنا ہوتا ہے تو پھر تو اور بات ہے, شکر کرو اسے براہ راست ہی نہیں ملنا. کسی آدمی کے پاس جا کے بات ختم ہو جائے گی, کہیں اور جا کے بات ختم ہو جائے گی. ادھر پیسہ دیا زکات کا, اس کو جا کے دے دیا, اللہ راضی ہے. کدھر اللہ وہ راضی ہے, یعنی کہ بندے کے ساتھ نیکی کر دی آپ نے, راضی ہے. آپ نے پیسہ کسی بندے کو دے دیا, اللہ راضی. اللہ کہتے ہیں بہت راضی ہوگی سے. اور تم نے اسے یتیم کیا ہے, جیب سے مال نکال لیا, اللہ ناراض ہو گیا. یہ مطلب اللہ تو ہے, اللہ کا کام یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ متوازن سلوک کرو, اللہ راضی ہے. انسانوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو, اللہ راضی ہے. بچوں کے حقوق ادا کرو, راضی ہے. اگر تم واقعی چاہتے ہو تو کوئی نیکی نام کی چیز ہے, اسلام نام کی کوئی چیز اگر مانتے ہو, تو اپنے بچوں کو کم از کم انگلش میڈیم میں داخل کرانے کے لیے ہماری سفارشیں نہ کرو. کہتے آپ کا واقف کون ہے؟ واقف تو بڑے ادھر مطلب چیز میں آپ واقف ہے. کہ یہ تو آپ مہربانی کرو نا. کیسا آپ نے لیکچر دیا تھا توحید کے بارے میں, گدب کے توحید کے بارے میں لیکچر دیا تھا, تو آپ بڑے باتیں کرتے, خوبصورت بات تھی. یہ بچہ داخل کرتے, وہ جو آپ کا شاگرد ہے اس سے جا کے بات کرتے, جی بچہ داخل ہو. اسلام قبول نہیں کیا, بچہ نکال کے قبول کرنا ہے. مطلب اسلام کی جگہ جا کر وہ دوسرے چوتھے داخل آ جائے, میری کیا کہ نام آپ نے رکھے ہوئے اسکولوں کالجوں میں, کہ رزلٹ کو یہ آیا نہیں صحیح. یہ بچوں کے ساتھ ہیں, بچے کو باغ ہی ہو گئے. وہ باپ جب بچوں کا تابع دار ہو کے بولے تو بچہ تو روک سے بولے گا, بیٹا حضور کیا حال ہے آپ کا؟ ابا شرف یہی بولے گا, کیا بولے آپ بیٹا حضور سے کہتے رہتے ہو. بیٹا جی آپ کدھر چلے آئے ہیں, ٹھیک آپ کہاں کے بلاتے ہو, وہ تمہیں تو کر کے بلائے گا. کچھ تو کچھ واقعہ ہونا ہے, رونق لگنی ہے. پھر جب وہ واقعہ آپ کو سمجھ آتی ہے دور ہو جاتے ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے, لیکن پھر آپ کو سمجھ آئے گا بعد میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کھول کھول کے بتائی. اب یہ بھی وہ پڑھ رہے تھے سورہ یاسین, کیا تھا, کیا یہ آیتیں ہیں ان میں سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے
تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم عقل کرو. تم نہیں کرتے، تم نہیں غور سے دیکھتے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات وہ ہے. بار بار بتایا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت سمجھ آئی ہو، حقیقت بتائی گئی ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. بنانے والے یہ کہتا ہے کہ مانتا نہیں ہے انسان. اگر آپ مان جاؤ جانا ادھر ہی ہے. اگر جانا ادھر ہے تو زیادہ میں چند ایک دن بعد پہنچ جاؤ گے. رخ تو صحیح ہو، پیدل چل پڑو. پیدل چلتے چلتے ایک دن بعد پہنچ گئے جی، پہنچ گئے. مدا کیا کہ ایک دن بعد سمجھتے ہیں پھر رفتار کام ہو جائے گی، چل پڑو. تو اگر رخ بھی صحیح نہ رکھا آپ نے، ڈائریکشن صحیح نہ رکھی تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچو گے، پریشان ہو جاؤ گے. اگر ایک بندہ ایماندار ہو جائے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے اور میں نے اپنی مطلب قبر کی طرف جانا ہے، چاہے کار پہ چلے جاؤ روز ہی، جانا تو ایک جگہ ہی ہے نا. وہ جگہ آپ کو معلوم ہو، خیال میں معلوم ہو کہ یقین میں ہو کہ آپ نے جہاں آنا ہے. کہتے نہیں مجھے جب قبرستان بنا رہے ہو تو یہ ابا کی قبر آ گئی، اپنی جگہ رکھ لینا بھائی. نہیں کہتے لوگ، چاہے لوگ بتاتے ہیں کہ اپنی جگہ مقرر کر لو. یہ اپنی جگہ مقرر ہوگی، اس جگہ کا خیال رکھو زندگی میں تو آپ کو بے شمار حمایتیں ختم ہو جائے گی. اور نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں. رنجش سے جو ہے یہ بیگانگی ہے لوگوں کے ساتھ. تم بھی فانی، وہ بھی فانی، ساری فانی ہے. یہ جھگڑے کس بات کے؟ یعنی کہ موت ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، وہ آپس میں یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، بلکہ یہاں پر قبر یہ تیری قبر ہے یہ میری قبر ہے. منو تو میں وقت ضائع کر رہے ہو اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. اس لیے اس بات کا ذرا خیال رکھو کہ میری بات اس کو سمجھ آئے گی. میں ساری دنیا کو میں سمجھاؤں گا، میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ میری بات اس کو سمجھ آئے گی جس پر کسی آدمی کے راضی ہونے کا اب قرض نہیں باقی رہے گا. اگر کسی کو راضی کرنے کا قرض تمہارے اوپر باقی ہے، میری بات کو حکم ہے کہ وہ تمہیں نہ سمجھ آئے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات. اگر بھائی ناراض ہے، آپ بھی اگر ناراض ہے تو پھر آئندہ تم میرے سے کیا سمجھو گے؟ یہ میں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کو راضی کر. وہ ہے جی بے وقوف جی، کہتے کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے بے وقوف، کیا راضی کو بے وقوف کو راضی کرنا تیرے دنائی کے کام ہے. تو کہ میں سچا ہوں جھوٹا ہے، سچے کا کام ہے کہ اس کی راضی کر، سمجھاؤ. یعنی کہ تم ندان کو سمجھا نہیں سکتے، تیری دنائی کس کام آ رہی ہے مجھے بتاؤ. تو یہ ہے کہ اگر تم زندگی کو کتابوں سے ڈھونڈ رہے ہو تو زندگی تیرے پاس سے رخصت ہو جائے گی اور پاس سے نکل جائے گی زندگی، ہاتھوں سے طوطے اڑ جائیں گے. اور پھر جیسے نا پھر ایک وقت آتا ہے لمبا، پھر تم تلاش کرو گے زندگی کو. کس کو؟ زندگی کو تلاش کرو گے، زندگی کو چھوڑ کر. اس سے پہلے کہ زندگی تمہاری آگے پیچھے ہو، تم زندگی کی قدر کیا کرو، زندگی کی قدر کرو. بعد میں ریاض صاحب جو بھائی کو نکال کے پھر مجھے کہیں گے کچھ بھائی چاہیے کچھ، ٹھیک ہے. ان لوگوں سے برادریاں کرتا رہے گا، پھر بھائی بناتا رہے گا، نقلی بھائی بنائے گا، اصلی بھائی کو رخصت کر کے. یہ جو موجود ہے ان کی قدر کرو. کیا کرو؟ ان کی قدر کرو، ورنہ خلاف پیدا ہو جائے. اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلاف پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آتی. مطلب پھر تم خلاف پیدا کر دیا، تم ناراض کر دیا. تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے. تو یہ دعائیں جو ہے نا یہ تمہارے لیے بڑی برکت کی بات ہوتی ہے. لوگوں سے دعا لینا ہے تو جھوٹا پر مجھے معافی دے، دل میں کہو، کیا کہو دل میں کہہ دو، لیکن تو اس کے جا کے کیا معافی دے، کیا معاف فرما دو، ٹھیک ہے. وہ حالانکہ تیرے خیال میں جھوٹا ہے لیکن وہ راضی ہو گیا. چل جھوٹا راضی ہو جائے تب بھی سچے کو راحت ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ راحت ہو جائے گا. تو لمبی چوڑی کہانی نہ کرو، پھر چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاؤ راضی کرو. یہ چھوٹے چھوٹے مطلب رضا نامے کرتے جاؤ، راضی نامے کرتے جاؤ، ایک دوسرے کے دل جائے راضی کرتے جاؤ. کیونکہ آخر تو زخم آئی جانے، بڑا زخم آنے والا ہے، آگے کچھ اور تباہی آنے والی ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہم نے کھڈ میں گر جانا ہے تو ہم نہ کر دیں. یہ بات کا خیال رکھو، اس بات کا بڑی ضروری بات ہے کہ کبھی جو بات مان لی کبھی منوا لیا. کیا کرا؟ کبھی مان لیا کبھی بلا کے جا کے دیکھ لیا، کبھی اس کے گھر جا کے دیکھ لیا، کبھی آپ کی بات مان لی کبھی اپنی بات منوا لی. مطلب نہیں چلتا جائے کاروبار زندگی کا. تو وہ لوگ جو ضد میں ہوتے ہیں وہ پھر کبھی عرفان نہیں حاصل کر سکتے. وہ لوگ جو غصے میں رہتے ہیں، غصے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے. کاروبار دین کا کون لوگ کرتے ہیں کہ جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بچے کی طرح بولے. ابھی وہاں کہتے بچہ چلا گیا، بڑے بات دوڑتا ہے، کوئی انار نہیں. تو یہ انار جو ہے یہ حجاب ہے، اس حجاب سے نکل جاؤ، آگے دین ہے، سب دین ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ چلو آپ بات کرو. ہاں چدائی سے بولو، آپ بولو بولتے جاؤ. حضور ہم تو کوشش کریں اپنی طرف سے کہ جو لوگ ناراض ہیں یا رنجش ہے انہیں خوش کر لیں، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو پھر اگر بتا رہا ہوں
وہ جب نہ ہو تو یہ سمجھو کہ غلطی تمہاری کہ اتنے بڑے تم کام کر سکتے ہو کہ ایک دل نہیں راضی کر سکتے. میری جی کو کاری گئی بولتے نا کہ جو آدمی راضی نہیں ہو رہا اس کو راضی کرنا. مطلب وہ کیوں نہیں ہو, ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ایک چابی ہوتی ہے, بس وہ چابی لگاؤ. بعض جگہ ہوتا ہے کہ فرض کیجیے اس آدمی کا مطالبہ ہے کسی چیز کا جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ وہ اسے کیسے اس کو یقین دلاؤ تیرے پاس نہیں ہے, لیکن وہ نہ مانے تو یہ کیا ہے تمہیں جھوٹا کہتا ہے. ہاں تو آپ ایسا بہیویئر کر کے تجھے سچا مانے. میرے کہنے سے مقصد ہے کہ تو اس کو انسان نہ سمجھ, اس کو ایک آزمائش سمجھ جو تم نے حل کرنی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ تم چھوڑ دیا, چھوڑ تو دیا, وہ تو اب چھوڑے بیٹھے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنے کی بجائے اگر اس کو جوڑنے کی کوشش کرو تو شاید ہو جائے. لوگ ایسے کرتے رہے, وہ لوگ کرتے رہے جن کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں, اور جنگ کے بعد مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں آپ کو کیسے کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو گئی پھر اور کامیابی ہو گئی, پھر وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے, بتانا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, سارے ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا. ہم پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیا سلوک کرنا ہے آپ سے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں, ہم تو کیا پتا ہے آپ کیا کرنے والے ہیں. آپ نے کہا پھر آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں. میں اتنی بات کرتا ہوں کسی آدمی کے دل کے بارے میں بعد میں سمجھو, پہلے اپنے دل میں دیکھو. اگر تیرے دل میں اس کے خلاف غصہ ہے تو وہ راضی نہیں ہوگا. اگر تیرے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو میں کہتا ہوں ناواقف آدمی آپ کے بات سننے کے لیے آ جائے گا. وہ گلی سے گزرتے بندے کی طرح کے محبت سے دیکھو تو ایک بات پھر نہیں, آپ نے مجھے بلایا, حالانکہ بلایا نہیں تھا, نہیں بات تو وہ آ جائے گا بندہ. جانور کو اگر پیار سے دیکھو تو پھر ہی دوبارہ آ جائے گا. یہ تو کتے سے پیار کر دو میں لانا شروع کر دے گا. آپ کو پتہ نہیں اس بات, چیزیں لے کے بیٹھے, باتیں لے کے بیٹھے, باتوں کو نکال اور عمل کا محبت کا. محبت جاری ہو جائے تو سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تمہارا دل محبت سے معروم ہو چکے. جب محبت سے معروم ہو چکے اس کے ایک چیز محبت سے معروم کرتی ہے, پیسے کا لالچ, اور کچھ نہیں معروم کرتی. پیسے کا لالچ نکال لو تو دل آزاد ہو جائے گا, ایک بات. اور دوسرے جو ہے انسان کو محبت سے معروم کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. میں یہ بتایا آپ کو کہ غلط مطالعہ بھی, چاہے نیکی کا مطالعہ ہو, مطالعہ اتنا علم رکھ جتنا زندگی میں کام آئے. لمبا نہ مطالعہ کرتے, مطالعہ کرتے 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 ایک آدمی جب تفسیر پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے ادھر سے فعال ہو گیا, ڈھاکے کا فعال ہو گیا, کہا کچھ کرو, کہتے نہیں کچھ کرو, ہم اپنا کام کریں, کتابیں لکھتے جاؤ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گرد پیسے بے خبر ہو جاؤ اور اپنے کام میں لگے رہو. لائبریری میں لکھتے جائے, لکھتے لائبریری پڑھتے جائے اور دنیا بدل گئی. دنیا کا بھی خیال رکھو کہ باپ کو جان رکھا سے گزر جائے تو تیرا علم تیرے کس کام آیا. کہتے میں بہت علم ادھر سیکھ رہا تھا, علم میں دنیا سیکھ رہا تھا, علم میں معرفت سیکھ رہا تھا, اب حضور اللہ کا پیارا ہو گیا, میں تو خبر پہ نہیں, میرے ٹائم نہیں تھا میرے پاس. یہ چنگائی تھی, یہ کون سے روانیاں سیکھ رہا ہے. باپ بلاتا رہا, تم باپ کے پاس گئے نہیں ہو. تو مدعا یہ ہے کہ باپ کو ناراض کر دو, فرض کرو, یہ میں ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ناانصاف کرتا ہے. باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے, ماں سے دعا لینا آنا چاہیے. کہ ماں دعا جائل ماں ہماری, تو بدتمیز آدمی ہے. میرے خیال میں ماں کو راضی کرنا نہ آیا, باپ کو راضی کرنا نہ آیا, اور ان شاء اللہ بیویوں کو راضی کرنا بھی نہیں آئے گا, اولاد کو بھی راضی کرنا نہیں آئے گا. کیونکہ راضی کرنے کا فن یہ ہے اپنے آپ کو ذرا کم سوچو, اپنے آپ کو تکبر میں رکھو, تو پھر راضی کرنا آ جائے گا. تو یہ انا ہے جو آپ کو دنیا سے نکال رہی ہے. انا ختم کر دو, دفتری انا ختم کر دو, پیسے کے انا ختم کر دو, اور اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو ہے سمجھو, تو دنیا کا کوئی کاروبار تمہیں روک نہیں. یہ سب دین ہے. کیا ہے؟ یہ سب دین ہے. دیندار آدمی اگر دکان بنا لے, چلو چاہے سگریٹ کی دکان بنا لے, تو وہ تو دیندار آدمی ہے. یعنی کہ اس کے شعبے نے, اس کے پیشن سے بے دین نہیں کیا. بے دین کس نے کرنا ہے؟ اس کی نیت میں, اس کے اعمال نے کرنا ہے. یہ جو ہے کاروبار کرنے کے لیے کاروبار کر رہا ہے, کوئی کام کر ایمانداری سے کر, یہ دین کے کام ہے. کیا ہے؟ دین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام رکھا ہے, بے شمار شعبے بدلے میں اسے پیدا فرما رکھے. یعنی پہاڑ سے لے کے زمین تک, سمندر تک, سب شعبے شعبے ہیں. پانی کا چلنا شعبہ ہے, لکڑی کا کاٹنا شعبہ ہے. لکڑی ایک چھوٹی سی بات آپ غور کرو کہ درخت ہوگا پہاڑ پر مفت ہوگا, اور وہاں سے جناب شعبے شروع ہو گئے پیشہ. درخت ہے, لکڑی ہے, کاٹنا ہے, کاروبار ہے, فرنیچر ہے, یہ ہے, وہ ہے, ٹمبر ہے, جلانا ہے, بے شمار بدلے میں واقعات ہیں. فرنیچر ہاؤس سے بدلے میں لیوش ہے واقعات سارا. کیا ہے؟ ایک درخت ہوگا,
اس طرح کوئی شبہ لے لو، سبزی ہو گیا تو مارکیٹ ریٹ بن گیا، ساری مارکیٹیں بن گئی، اور سبزی کو مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے سڑکیں دے گی، ٹھیکیدار آ گئے، حرام مال کھا گئے۔ میرے بھائی سبزی کی شان دیکھو کہاں سے کہاں تک جانا، آپ نے دسترخوان تک کھانے کے لیے 100 کاروبار کر چکی ہے، معمولی سی مطلب سبزی ہوگی ہے، یہ پالک ہوگی، سبزی ہوگی ہے تو آپ کے گھر تک آنے کے لیے 100 کاروبار سے گزر گئی۔ کاروبار کچھ نہیں رکاوٹ ڈالتا، چیزوں کی نیت ہو تو آپ نے منصب کو پہنچ جائے۔ تو منصب یہ ہے دوسرے کا منصب راضی کرو اور دوسرے کو خوش رکھو، فی الحال آپ اتنی بات کرو، دیکھو اللہ پر راضی رہے گا۔ کسی دل کو آپ نے لیے کوئی بد دعا کے لیے ناراض کرو، دلوں سے جو ہے نا ناراضگی یا خوف جو نکلتا ہے نا وہ آپ بد دعا بنتا ہے، یہ بد دعا بھی بعض کا راستہ روک لیتی ہے۔ دعا گو بناؤ، بس میری نصیحت کیا ہے، لوگوں کو دعا گو بناؤ، کبھی مطلب اتنا بڑا نہ بنو، فرعون نہ بنو۔ ہاں بولو، آپ بولو۔ سر فطری طور پر ہر انسان اپنے طور پر تربیت پاتا ہے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پہلے کسی بات اپروو کراتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں، مختلف تربیت میں مختلف تربیت میں رہنے والے آدمی چاہے نیک راستے پہ چل رہے ہوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ مختلف تربیت یافتہ مختلف فطرت کے لوگ، کیا کہا؟ دو مختلف فطرت کے لوگ ہاں، چاہے نیک راستے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دو مختلف فطرت کتنے سے کیا مراد؟ اس طور پہ کہیں تو بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا جلال ہوتا ہے، کہیں بڑے نرم خوہ ہوتے ہیں۔ بڑا دھیما آدمی ہے، دھیمے آدمی کا ہوتا کیا ہے؟ دھیما آدمی کیا ہے؟ غصے والے آدمی سے کوآپریٹ کرنے والا دھیما پن ہوتا کیا ہے؟ ویسے دوسرا وہ بھی ہے، نیک وہ بھی۔ نہیں، نیکی بدی کی بات نہیں ہو رہی، دھیمے آدمی کی تعریف ہی ہے کہ جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے، اسی کو دھیما آدمی بولتے۔ تو جلالی آدمی گزارا کر سکتے آپس میں، ان کا بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب یہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے گزارا، فطرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مطلب ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، آپ لوگوں کو میں اوپنلی بولنے دیتا ہوں، ابھی شیعہ سنی فساد مچ جائے گا یہاں پر، آج جب بندے شیعہ ہے تو سنی ہے، اور کسی کی جیب میں چاقو بھی نکل آئے گا، یہ بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا نیت، اب نیت چونکہ میرے ساتھ مطلب بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی ہے، پر مقصد جب آ جائے تو پھر جلالی جبالی نہیں رہتا، مقصد ایک ہے۔ اب بات میں نے جب یہ دیکھا، آپ کو بتایا بھی ہے کہ دنیا کی محبتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور عشق ہوتا ہے۔ دنیاوی طور پر اگر محبوب دونوں کا ایک محبوب ہو تو آپس میں وہ لڑیں گے، غصہ کریں گے، اس طرح بھینس کو مار دے گا، اچھا دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے۔ لیکن دینی طور پر جو حقیقت کی محبت ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے تو پھر آپ بھی اللہ کی طرف جا رہے ہو، چاہے ہزار جلالی ہو، یہ کام ہے اس راستے کا کہ وہ تم دونوں کو اکٹھے چلائے گا۔ یعنی کہ آپ یہ صحابہ کرام کا آپ دیکھیں، آپ بولتے ہو 5 صحابہ والے لوگ، وہ صحابہ کرام جو ہے جب تک صحابہ کرام موجود تھے حضور پاک کے سامنے